ٹاپک تھا ایمپیتھی. تو میرے ذہن میں آیا کہ آپ سے بات کیجئے کہ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ رمضان کا. رمضان میں ہم رکھتے ہیں روزے. ہم روزے کیوں رکھتے ہیں؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ میاں کیا کہتے ہیں کہ روزے ہم کیوں رکھتے ہیں. تو اللہ میاں نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. تم پہ روزے فرض کیے گئے. کیسے؟ جیسے کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کا مقصد اپنی آیت میں ایک بتایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن سکو، اور اگر یہ بجائے کہا کہ تاکہ تم شکر ادا کر سکو. یہ دو مفہوم ہیں جو روزے کے ساتھ آئے ہیں. لیکن آئیے آپ کیونکہ سارے ماشاءاللہ ٹیچرز بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں اور بھی مزہ آتا ہے. کیوں؟ جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ بات سمجھ رہے ہوتے ہیں، آپ بات کو آگے بڑھاوا دیتے ہیں، آپ بات میں کچھ ایڈ کرتے ہیں. یہ تھا اس کا روحانی فائدہ. جسمانی فائدہ کیا ہے؟ آپ کے بلڈ پریشر کے مریض ہیں، انہیں کہیں کہ اس ماہ رمضان میں جو روزے رکھ پاتے ہیں انہیں کہیے آپ کے بلڈ پریشر کیسا ہے. شوگر کے مریضوں سے ذرا پوچھ کے بتائیے گا کہ ان کا شوگر کا کنٹرول ان مہینوں میں کیسا زبردست ہو جاتا ہے. آپ اب ڈپریشن انگزائٹی کے پیشنٹس کو کہیے کہ روزہ رکھ کے دیکھیں کہ انہیں ارتکاز، انہیں فوکس جو ہے وہ کرنے کی کتنی زیادہ صلاحیت ملتی ہے. یہ اس کے طبی فوائد ہیں. اس کے معاشی فائدے روزے کا پتہ ہے کسی کو؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ یہ معاشرت کے ہیں، یہ معاشرت کے فائدے ہیں. معاشرت کے فائدے میں آپ کے بتا دیتا ہوں. آپ غیبت سے بچنے کے لیے پہلے بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، لیکن روزہ رکھ کے آپ جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے، کسی کے اوپر بہتان لگانے سے آپ مزید بچنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ آپ کی معاشرت چینج ہو جاتی ہے. اس کے معاشی فائدے دیکھیے. کوئی بتا سکتا ہے؟ یار 11 مہینے کا منافع اور اس ایک مہینے کا منافع آپ ایک طرف رکھ لو. اس میں دیکھیے کتنے مسلمان جو ہیں وہ اپنا راشن نکالتے ہیں، کتنا آپ راشن دوسرے لوگوں میں بانٹتے ہو، جس کا معاشی فائدہ ہے. آگے دیکھیے فطرانے کا پتہ ہے. آپ دیکھیے کتنی سرکولیشن آف منی اس میں ہوتی ہے. سو آپ نے روحانی فائدہ دیکھا، آپ نے جسمانی فائدہ دیکھا، آپ نے معاشرتی فائدہ دیکھا، آپ نے معاشی فائدہ دیکھا. آئیے اب بات کرتے ہیں ایمپیتھی کی. اگر مجھے بھوکا پیاسا رہنے کی عادت نہیں، میں کسی دوسرے کی بھوک کو جان سکتا ہوں، میں کسی دوسرے کے پیاس کو جان سکتا ہوں. مجھے جو عصر کے وقت، جو مغرب کے وقت نکاحت ہوگی، میں اس کو جان سکتا ہوں. یہ ایمپیتھی ہے، یہ غم گساری ہے. روزہ جتنا زیادہ ہمیں ایمپیتھی کے قریب کرتا ہے کہ یار جب کسی نے کھایا نہیں ہوتا، جب کسی نے پیا نہیں ہوتا تو اس سٹیج میں سے گزر رہا ہوتا ہے. اس لیے بھی کہا گیا کہ اس میں اپنے ملازم پہ، اپنے ساتھ والے ورکر پہ ہاتھ ہولا رکھو، اسے کام کم لو. اور آپ کے لیے کرنا نسبتاً آسان اس لیے ہوتا ہے کہ آپ نے خود روزہ رکھا ہوتا ہے، آپ کو خود پتہ ہوتا ہے کہ اس وقت میں کس سٹیج میں گزر رہا ہوتا ہوں. تو میرے اللہ رب العزت نے روزے کے اندر جہاں آپ دیکھیں اتنے سارے میں نے آپ کو معاشی، معاشرتی، سیاسی، روحانی، طبی فائدے گنوا دیے، تو آپ اس میں یہاں پہ اسکل میں آ کے دیکھیے ایمپیتھی کے کہ روزہ جتنا ہمیں ایمپیتھی کے قریب کہ میں محسوس کر سکتا ہوں کہ اس وقت آپ کس کنڈیشن میں سے گزر رہے ہیں. مجھے اندازہ ہے کہ اس وقت آپ کی حالت کیا ہے، مجھے اندازہ ہے کہ اس وقت آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے. بس مغرب کی اذان ہو لینے دیں، پھر آپ کو کھجور بھی دیں گے، پھر آپ کو پانی بھی دیں گے، پھر آپ کو کھانا بھی کھلائیں گے. یہ ہے ایمپیتھی. یہ میرے اللہ رب العزت ہمیں پریکٹس کروا رہے ہیں کہ اگر بھوک اور پیاس میں، نکاحت میں اگر یہاں ایمپیتھی ہے تو پھر دوسرے جذبات میں بھی جائیے، احساسات میں بھی جائیے. وہ اسپیشل چائلڈ ہوں، وہ مریض ہو، وہ میرے گھر کے اندر میری اپنی وائف ہے کہ میں گھر سے باہر سے کام کر کے آؤں، تو مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ پورے دن کا کام کرنے کے بعد اس کے احساسات کیا ہیں، میں نے اس کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے. سملرلی وائف کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک ہسبینڈ جو سارا دن باہر سے خوار ہو کے آ رہا ہے، اس کے لیے، اس کے بچوں کے لیے ایک روزگار کا سلسلہ جو وہ کر کے آ رہا ہے، وہ کس مصیبت میں سے گزرا ہوگا. اسے پتہ ہونا چاہیے کہ ہاں یہ اس وقت جب تھکا آ رہا ہے تو اس کے احساسات کیا ہوں گے. بہن بھائی کا معاملہ ہے، پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت یہ کتنا ٹوٹا ہوا ہے، اس وقت اسے کس چیز کی ضرورت ہے. تو آج کل کے دنوں میں اس ماہ سیام میں اگر ایمپیتھی کی سکل کو آپ پریکٹس کرنا چاہ رہے تو اللہ رب العزت نے بہت اچھا موقع دیا. روزہ رکھیے، بھوک کی، پیاس کی،
اور نکاحت کی یہ ایمپیتھی ہوتی ہے، تو ساتھ میں کوشش کیجئے باقی کی دوسری فیلنگز جو ہیں ان کے اوپر بھی ایمپیتھی کی سکل لگانے کی کوشش کیجئے. ٹھیک ہو گیا؟ وما علینا الا البلاغ المبین.